السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول تم بن کی ایپیسوڈ 4 لے کر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ یوں ہی اسے بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ ٹیل لگاتے ہوئے پڑھتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ 10 سے 15 منٹ گزرے تھے کہ پھر اس نے اپنا سیل اٹھایا اور اسے کال ملائی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی کال رنگ ہو رہی تھی۔ بیڈ پر سیل پڑا تھا، مگر وہ لڑکی ہلکا سا جھک کر اسکرین دیکھنے کے بعد منہ بسورتی ہوئی واپس اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ سیل بج بج کر بند ہو گیا، مگر اس لڑکی نے کال نہ اٹھائی۔ شاہزین نے دانت پیسے اور پھر کال ملائی۔ کیا مسئلہ ہے اس خڑوس کے ساتھ؟ اتنی رات کو کال کیوں کر رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کی تھی اور برے برے منہ بناتے ہوئے سیل کان سے لگایا۔ جی، کب سے کال کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اس کے خوبصورت وجود پہ نگاہ جمائے مقابل نے دانت پیستے ہوئے استفسار کیا۔ اچھا، میں سو رہی تھی۔ وہ اپنی بات کہتے ہی جمائی لینے لگی۔ اگر وہ اسے دیکھ نہ رہا ہوتا تو یقیناً یہی گمان کرتا کہ مقابل اس کی کال کی وجہ سے سوتے ہوئے اٹھی ہے۔ باہر آ کر کھانا دو مجھے۔ کیوں؟ ابھی مقابل بول کر خاموش بھی نہ ہوا تھا کہ وہ احتجاجاً پوچھ اٹھی۔ کیوں؟ مانا اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آواز میں جو گھراہٹ آئی تھی وہ امیجن کر سکتی تھی کہ کس قدر ترچھے لہجے میں اس کا لفظ دہرا رہا ہے وہ۔ میں آتی ہوں۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا۔ 2 بجے رات کے جب فریش دماغ کے ساتھ پڑھتی تھی تو زیادہ اچھا یاد ہوتا تھا، اس لیے وہ وقت اس کی پڑھائی کے لیے مخصوص تھا جس میں وہ خڑوس ڈسٹرب کر رہا تھا آج۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ لیکن اب جب اس کی گھراہٹ بھری آواز سنی تو لگا نہیں، اسے اگنور کرنا اپنی موت بلانے جیسا ہوگا۔ اس لیے تیزی سے اپنا سیل اور بک بیڈ پہ رکھ کر دوپٹہ سر پر تمیز سے اوڑھتی ہوئی باہر کی جانب دوڑی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کے ایریا میں آیا تو وہ کھانا لگاتی نظر آئی، وہ بھی نہایت جلد بازی میں، جیسے ٹرین نکل رہی ہو اس کی۔ آ وہ اس قدر اجلت میں تھی کہ اس کے ہاتھ سے گلاس بھی نیچے گر گیا تھا۔ گلاس گرتے ہی ٹھس کی آواز کے ساتھ ٹوٹا، اور ٹوٹا بھی اس کے پاؤں پر ہی آ کر۔ اس کی بے اختیار چیخ نکلی تھی تکلیف کی شدت سے۔ ابھی وہ جھکنے ہی لگی تھی اپنے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کہ اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اٹھا محسوس کیا۔ معصومہ بری طرح چونکی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اور وہ شاہزین کی باہوں کے حصار میں تھی، جو اسے برائڈل سٹائل میں اٹھا کر تیزی سے لاؤنج کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن شاہزین کا اسے یوں اچانک اٹھا لینا معصومہ کو اس قدر حیران کر گیا تھا کہ وہ 1 2 ثانیوں کے لیے اپنی تکلیف بھول کر صرف مقابل کے حسین چہرے کو بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ اس نوجوان کے صوفے پر بٹھاتے ہی معصومہ کے کانوں میں وہ جملہ گونجنے لگا۔ میں نے کہا صوفے پر مت لیٹنا تم، پھر اسمیل آتی ہے تمہارے تیل کی، اس میں سے جو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ مقابل اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد فوراً ہی اس کے پاؤں بغور دیکھنے لگا۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ شاہزین تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ صرف 2 منٹ لگے ہوں گے اسے، یا شاید اس سے بھی کم، لیکن جب وہ واپس لوٹا تو معصومہ کو صوفے کی جگہ کارپیٹ پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس انازادی کو یوں کارپیٹ پر بیٹھا دیکھ شاہزین کو اس قدر شدید غصہ آیا کہ کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہونے لگا۔ الٹے ہاتھ کی مٹھی کس کے بھینچ لی تھی اس نے لمحہ بھر کے لیے، کہ اگر اس لڑکی کے چوٹ نہ لگی ہوتی تو آج وہ اس کا دماغ بھی ضرور ٹھیک کرتا۔ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کس بات کی انا دکھاتی ہے اسے؟ ہاں کہہ دیا ایک بار تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر ان لفظوں کو پکڑ کر بیٹھی رہے گی؟ اللہ اللہ! اس کے پاؤں سے خون صاف کر رہا تھا جب وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے چیخنے لگی۔ اسے یوں تکلیف میں دیکھ غصہ زیادہ دیر ناک پر قائم نہ رہ سکا اس نوجوان کا۔ آہستہ کرو نا۔ معصومہ کے یہ جملہ کہتے ہی شاہزین کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑی۔ اس کا دماغ کہیں اور جو پہنچ گیا تھا۔ اللہ، آہستہ سے کرو، وہ پھر بولی، جس پر مقابل نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبانے لگا۔ آئی ہیٹ مائی ڈرٹی مائنڈ۔ شاہزین نے زیر لب بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی جسے وہ سامنے بیٹھی معصوم لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔
آہستہ آہستہ اسے اتنی جلن اور تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ شاہزین کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاتھ تو چھوڑو میرا۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا آج کہ معصومہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ بات تو سنجیدگی سے ہی کرنا چاہتا تھا اپنی، لیکن وہ جس طرح رو رہی تھی، جس طرح تکلیف میں تھی، وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ آواز میں تھوڑی نرمی آ ہی گئی تھی۔ شاہزین کے کہنے پر اس نے ہاتھ تو چھوڑ دیا تھا، ساتھ ہی آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح وہ تکلیف برداشت کر لے، لیکن حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو موتی بن بن کر بہے چلے جا رہے تھے۔ شاہزین پٹی باندھتا جاتا اور اسے دیکھتا جاتا۔ بہت گہری تھیں اس خوبرو نوجوان کی نگاہیں۔ معصومہ کے پاؤں پر پٹی باندھنے کے بعد وہ اس کے سامنے ہی اس ٹوٹے ہوئے گلاس کی صفائی کرنے لگا، جبکہ وہ صوفے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی ایک قدم ہی چلی تھی وہ کہ سخت آواز آئی، رک جاؤ وہیں۔ پھر ہمت نہ ہوئی اس کی ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی، یہاں تک کہ وہ آیا اور پھر دوبارہ اسے برائڈل سٹائل میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی اور پھر معصومہ نے نظر چرا لی۔ اسے باہوں میں بھرے نہایت آہستہ قدم لیتا وہ اس کے کمرے تک پہنچا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد کمبل اڑا کر وہ جانے لگا تھا جب بہت لچکدار آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ میری بک دے دیں گے، وہ سامنے رکھی ہے۔ لگا جیسے اس کی بات ہوا میں کہیں غائب ہو گئی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ مقابل کے کانوں تک نہ پہنچی ہو؟ کمرے میں تو بہت خاموشی تھی، بہرا بھی ہوتا تو سن لیتا۔ وہ بغیر بک پکڑائے ہی چلا گیا تھا۔ ایک بک پکڑا دیتا تو شان گھٹ جاتی اس کھڑوس کی۔ عجیب۔ معصومہ زیر لب کڑکڑائی۔ اسے چھوڑ کر باہر آیا تو اب کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کا اب دل چاہا بھی نہیں کھانا کھانے کا۔ وہ ڈائریکٹ کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی پہلی نگاہ اس شیشے کے دروازے پر ہی گئی تھی اس کی، جہاں وہ لڑکی بیڈ پر بیٹھ کر روتی ہوئی نظر آئی۔ ساتھ ہی اس نے بڑی مشکل سے خود کو کھسکا کر اپنی بک اٹھائی تھی، جس پر شاہزین نے جذبز ہو کر سر جھٹکا۔ اتنی تکلیف میں بھی پڑھنا ہے اسے؟ سو جاتی تو یقیناً تکلیف کم ہو جاتی، مگر وہ کتاب چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جہاں پوری رات معصومہ تکلیف برداشت کر کے ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی، وہیں شاہزین سامنے بیٹھا تپتا رہا۔ آپ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ سر آپ نے بلایا؟ روبی کمرے میں داخل ہوئی تو معمول کے مطابق اسے کام میں مگن پایا۔ معصومہ کی کلاس 5 گھنٹے کی کر دو۔ اس نے اپنے سامنے بکھری فائلز پر سے نظر ہٹائے بغیر ہی حکم صادر کیا تھا۔ مگر سر، ایک بچے کے لیے 4 گھنٹے مسلسل پڑھنا پہلے ہی بہت ہوتا ہے، اس دوران وہ بریک بھی نہیں لیتی۔ 5 گھنٹے کر دینا، کیا یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ روبی معصومہ کی فکر میں تیزی سے بولی تھی۔ تو ایک کام کریں، ہر سبجیکٹ کے بعد اسے 15-20 منٹ کا بریک دے دیں اور کچھ ایکٹیویٹیز کروا لیں اس دوران۔ وہ جیسے پہلے ہی منصوبہ بندی کر کے تیار بیٹھا تھا۔ اوکے سر، میں ٹیچر سے کہہ دیتی ہوں کہ کل سے 5 گھنٹے کی کلاس لیں۔ اسبات میں سر ہلا کر اپنی بات کہتی وہ مڑ کر چل دی تھی کہ 2-3 قدم چلتے ہی اسے ایک بات یاد آئی۔ سر، اگر ٹیچر کہیں باہر جانے کی اجازت مانگے ایکٹیویٹیز کے لیے تو کیا میں انہیں دے دوں؟ ہرگز نہیں، جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے کمرے میں بیٹھ کر کریں۔ کوئی سامان چاہیے ہو تو منگوا دیا جائے گا۔ ابھی مس روبی اپنا سوال کر کے خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ مقابل فوراً سیدھا ہو کر ان کی جانب دیکھ دو ٹوک انداز میں گویا ہوا۔ صاف بولے نا، 1 گھنٹہ اور بڑھا رہے ہیں اسے اپنے سامنے رکھنے کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ کان بہت تیز تھے اس کے۔ وہ آواز جو منمنائی سی تھی وہ بھی رسائی حاصل کر چکی تھی اس کے کانوں تک، اسی لیے ترچھی آنکھیں کی گراتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں نہیں تو میں بول دیتی ہوں ان کے ٹیچر سے۔ اس کے یوں گرانے پر روبی ہڑبڑا کر تیزی سے بولی اور پھر باہر کی جانب چل دی۔ اب اگلا سین۔ کون؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ میں عاصم۔ دوسری جانب سے آواز آئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اس لیے سوچ میں پڑی۔ شاہزین گھر میں نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے انٹرکام کے بٹن کو دبایا اور آواز لگائی تاکہ وہ سن کر خود ہی چلا جائے۔ شاہزین نہیں ہے تو کیا مجھے گھر نہیں آنے دو گی بچی؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عاصم کو نہیں جانتے تھی، وہ اکثر آتا رہتا تھا، لیکن شاہزین گھر میں موجود ہوتا تھا، اس لیے وہ اس حوالے سے کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ پہلی بار اتفاق تھا کہ وہ شاہزین کے آفس کی ٹائمنگ میں گھر آ گیا تھا۔ کھول بھی دو اب، اس نے پھر بیل بجا کر کہا۔
आसिम ना सिर्फ शाहजैन का दोस्त था बल्कि मुलहिब का भाई भी। यकीनन वो खड़ूस बहुत डांटेगा अगर उसने आसिम के लिए दरवाजा ना खोला। यही सोचकर उसने डरते डरते दरवाजा खोल दिया था। आसिम मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ और उसके सामने ही सोफे पर जाकर टिक गया। बच्ची, एक कॉफी का कप तो पिलाओ और जरा जल्दी। मासूमा उजलत से अपने कमरे की जानिब जा रही थी, रूबी को कॉल करने की नीयत से, ताकि शाहजैन के कानों तक ये बात पहुंचाए कि आसिम घर में आकर बैठा हुआ है। जब आसिम ने उसे पीछे से आवाज देकर जल्दबाजी मचाते हुए कहा, वो हमेशा उससे बड़े प्यार से बात किया करता था, जैसे किसी छोटी सी बच्ची से बात कर रहा हो। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ी। अरे खड़ी क्या हो, जल्दी बनाओ कॉफी। जी। उसने सोचा पहले उसे कॉफी दे दे, फिर रूबी को कॉल कर देगी। इसी ख्याल के साथ वो किचन की जानिब बढ़ गई। अभी वो कॉफी बना ही रही थी जब उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। शाहजैन जब घर में दाखिल हुआ तो मामूल के मुताबिक उसने अपने शूज उतारे। शूज उतारते वक्त उसकी नजर मासूमा के स्लीपर्स के बराबर रखे हुए सफेद रंग के नए जॉगर्स पर गई और वो चौंका। सिर्फ एक लम्हा और अनगिनत वसवसे उसके जहन में गर्दिश कर उठे। साथ ही एक अनजाने से खौफ ने उसके दिल को घेरा। ऐसा खौफ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आंखों में सुर्खी लिए वो धड़कते दिल के साथ तेजी से अंदर बढ़ा। लाउंज में ही उसे आसिम बैठा नजर आ गया था, जबकि उसकी निगाहें तेजी से गर्दिश करती मासूमा को ढूंढने लगी। अच्छा हुआ शाहजैन तुम आ गए। आसिम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने एक अबरूज काकर किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछा, जैसे भूल बैठा हो कि वो उसका दोस्त है या उसकी गर्लफ्रेंड का भाई है। सवाल का अंदाज भी बहुत कड़क था, जो आसिम को नागवार मालूम हुआ। मुल्हिब ने कहा था कि कोई प्लान है तुम दोनों का, तो मैं भी ज्वाइन कर लूं। मैं करीब में ही था तो डायरेक्ट तुम्हारे घर आ गया। क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे घर? उसने नरमी से जवाब दिया, साथ ही आखिर में मुस्कुराते हुए सवाल करने लगा, नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में घर मत आया करो। उसने बहुत स्पार्ट से लहजे में साफ इनकार किया, जिसकी आसिम को जरा उम्मीद न थी। वो लम्हा भर के लिए उसका चेहरा देखने लगा। शदीद जिल्लत का एहसास जो हुआ था उसे। ऐसा क्यों? दोस्ती तो कुजा, उसने साला बहनोई वाले रिश्ते की भी इज्जत ना रखी। ऐसा तो नहीं है वो पहली बार इस तरह उसके घर आया था। काम के सिलसिले में या कभी यूं ही वो उसके घर आ जाया करता था। उसके मुलाजिमीन उसे घर में वेलकम करते थे मुस्कुराते हुए। वो आके चाय वगैरह पीता था और आराम से बैठकर उसका इंतजार करता था। फिर अचानक से आज क्या हुआ? बस कह दिया ना, आइंदा जब भी आओ पहले मुझे इन्फॉर्म करना। अपनी बात संजीदगी से कहता वो किचन की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि वहां से मुसलसल खटपट की आवाजें आ रही थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि मासूमा वही है। तुमने आसम को घर में क्यों आने दिया? वो कॉफी तैयार होने पर मग ऊपर कैबिनेट से निकालकर स्लेब पर रखकर अभी पलटी ही थी, जब सामने से वो सुर्ख आंखों के साथ उसका बाजू पकड़कर झटके से अपनी जानिब खींचता इस्तफसार करने लगा। क्योंकि हमला बहुत अचानक हुआ था तो वो यकदम सहम सी गई कि सांस भी रुक गया हो। ऊपर से वो जितना सुर्ख हो रहा था, मासूमा के हलक से आवाज ही ना निकल सकी। मैंने पूछा क्यों आने दिया, और फिर यहाँ मजे से बैठ के कॉफी बना रही हो बजाय मुझे इन्फॉर्म करने के। वो आसिम पर गुस्सा नहीं उतार सकता था, क्योंकि गलती उसकी थी ही नहीं। गलती तो उस सामने खड़ी बेवकूफ लड़की की थी, जिसने उसे अकेले घर में बुला लिया था। माना उसकी आवाज धीमी थी, मगर इस कदर सर्द मोहरी से भरी के मुकाबिल पूरी पूरी कांप उठी। मेरी बात काल खोल कर सुनो तुम। आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी को भी अंदर नहीं आने दोगी। शाहजैन उसके नाजुक बाजू को जनूनी अंदाज में झिंझोड़ता, एक एक लफ्ज चबा चबा कर जताते हुए समझा रहा था। मगर वो आपका दोस्त है। बड़ी मुश्किल से अपने वजूद में हिम्मत जमाकर वो इतना ही बोल सकी थी कि मुकाबिल तेजी से बोला, मेरा बाप भी हो तो नहीं। समझ आ रही है? वो डरकर इस बात में सर हिलाने लगी। साथ ही उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू तैरते हुए नजर आने लगे, जिस पर शाहजैन ने उसका बाजू झटके से छोड़ा और उसे वार्निंग लुक देता बाहर निकल गया। अभी वो बाहर आके खड़ा ही हुआ था कि दरवाजे की बेल रिंग हुई और वो दरवाजा खोलने चल पड़ा, क्योंकि उसे इल्म था कि मुल्हिब आई होगी। उफ, बहुत सर्दी है बाहर स्वीटी। दरवाजा खुलते ही मुल्हिब का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उसने रस्मी तौर पर शाहजैन से गले मिलने के बाद जल्दी से अपनी सैंडल्स उतारी और घर के स्लीपर्स पहनकर अंदर दाखिल हो गई। शाहजैन पीछे रुक गया। वो झुककर उसकी सैंडल सलीके से जूता स्टैंड पर रखने लगा ही था
کہ اچانک اس کی نظر معصومہ کی سلیپرز کے بالکل برابر رکھے عاصم کے جوگرز پر جا ٹھہری۔ وہ منظر اس کے لیے کسی چنگاری سے کم نہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، دل میں ایک اندیکھی آگ سی بھڑک اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے عاصم کے جوگرز ہاتھوں میں اٹھائے اور بے دھیانی میں نیچے کی طرف اچھال دیے۔ پھر پورے اختیار اور ضد بھرے انداز میں اپنے بلیک شوز لا کر معصومہ کی سلیپرز کے عین برابر رکھ دیے، جیسے اس کی سلیپرز کے برابر میں شوز رکھنے کا حق بھی صرف اسی کا ہو۔ پھر مطمئن انداز میں انہیں دیکھ کر اندر کی جانب چل پڑا۔ معصومہ، میرے لیے ایک ہاٹ کافی لے آؤ جلدی، ملہب نے آتے ہی عادت کے مطابق حکم چلانے والے انداز میں صدا لگائی۔ یہ لیں شاہزین۔ کچھ دیر بعد وہ دو مگ میں ہاٹ کافی لے آئی تھی۔ ایک اس نے ملہب کو پکڑایا اور دوسرا اس کے برابر میں بیٹھے شاہزین کو۔ تم نام کیوں لے رہی ہو؟ صرف سر یا ماسٹر لگاؤ آگے۔ شاہزین مگ اٹھانے ہی لگا تھا جب ملہب نے معصومہ کی جانب دیکھ حاکمانہ لہجے میں غصے سے کہا۔ اس کے کہتے ہی معصومہ نے گھور کر شاہزین کو دیکھا تھا۔ گھورنے کا انداز بھی کچھ یوں تھا جیسے کچا کھا جائے گی اگر اس نے ملہب کو چپ نہ کرایا تو۔ کیا یہ کم نہیں ہے کہ وہ اس کے کام کرتی ہے نوکروں کی طرح؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ سر یا ماسٹر جیسے القابات بھی لگائے اس کے نام کے آگے؟ شاہزین کو کیا گھور رہی ہو تم؟ ملہب نے جب معصومہ کو شاہزین کو گھورتے دیکھا تو تیزی سے جذبز ہو کر بولی، ارے چھوڑ دو نا، وہ تو شاہزین کی دادی کو بھی اماں بولتی تھی۔ یہ ماسٹر اور سر اسے بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ شاہزین بھی تو اسے بچوں کی طرح رکھتا ہے، نوکروں کی طرح تھوڑی۔ عاصم نے اپنی جانب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ کھڑوس اسے بچوں کی طرح رکھتا ہے؟ یہ کب ہوا؟ اس نے کیوں نہیں دیکھا؟ معصومہ یہ جملے سنتے ہی شاہزین کو گھورنا چھوڑ کر اب عاصم کو احتجاجی اور اعتراضی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ شاہزین کو بھائی بلائے، ملہب نے عاصم کی جانب دیکھ جتاتے ہوئے کہا، جس پر معصومہ نے پھر شاہزین کی جانب دیکھا اور اس بار پہلے سے زیادہ غراتی نگاہیں تھیں۔ آج سے معصومہ تم شاہزین کو بھائی بولو گی۔ چلو بولو شاہزین بھائی میرے سامنے۔ اس نے حاکمانہ انداز میں معصومہ سے کہا کہ ابھی اسی وقت اس کے سامنے شاہزین کو بھائی بولے۔ شاہزین اس پورے معاملے میں بہت پرسکون سا بیٹھا ہاٹ کافی پی رہا تھا۔ معصومہ اسے مسلسل گھور رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس بے نیاز آدمی نے، یا بلا کا لاپرواہ آدمی کہیے، پلٹ کر نہ دیکھا اسے، اور نہ ہی ایسا ظاہر کیا جیسے اسے معصومہ کی آنکھوں کی تپش پہنچ رہی ہے۔ ایسے پتھر کی مورت بنے کیوں کھڑی ہو؟ بولو نا۔ ملہب زور دینے لگی معصومہ پر، جیسے بھائی بلوائے بغیر جائے گی نہیں یہاں سے۔ وہ اپنے ہی شوہر کو بھائی کیسے بول دے؟ مانا وہ کھڑوس نہیں مانتا اس رشتے کو، لیکن وہ تو مانتی ہے۔ معصومہ، کیا آواز نہیں آ رہی تمہیں میری؟ ملہب کو شدید غصہ آنے لگا تھا کہ وہ بول کیوں نہیں رہی ہے۔ ایک معمولی سی نوکرانی ہو کر اس کی بات کیسے ٹال رہی ہے ابھی تک؟ اس نے نہایت کڑک آواز میں سختی سے کہا تو وہ نازک جان لمحہ بھر میں کانپ گئی۔ شاہزین اسے ڈانٹتا ہے، کیا یہ کم ہے کہ اب اس کی گرل فرینڈ بھی چیخنے لگی اس پر؟ معصومہ کی بھوری آنکھوں میں آنسو آنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ نہیں رونا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے کیوں روئے؟ کیوں خود کو کمزور ظاہر کرے؟ ملہب کی آواز اونچا کر کے سختی سے کہنے پر وہ بے نیاز سا بیٹھا جو کافی پینے میں مگن نظر آ رہا تھا، اس کی انگلیاں کپ کے ہینڈل پر کس گئیں۔ آنکھوں میں سرخی امڑ آئی، وہ اگلا گھونٹ نہیں پی سکا تھا۔ بس کرو ملہب، تم بچی کو ڈرا رہی ہو، عاصم احتجاجن زور سے بولا۔ اس کے چہرے پر جو عموماً نرمی رہتی تھی وہ یکدم سختی میں بدل گئی، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو اپنی بہن کا رویہ۔ کوئی نہیں ڈرا رہی، بھائی بول دے، یہ کیوں نہیں بول رہی اب تک؟ اتنی ڈھیٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ ملہب کو ملہب کا پارا ہائے ہونے لگا تھا، معصومہ کو اپنی بات نہ مانتا دیکھ۔ اور شاہزین، تم کیسے چپ بیٹھے ہو؟ وہ میرا کہنا نہیں مان رہی اور تم کچھ نہیں کہہ رہے اسے۔ وہ اب شاہزین سے شکوہ کر رہی تھی، چونکہ ایز اے پارٹنر کوئی بھی لڑکی پسند نہیں کرے گی کہ اس کا ہونے والا ہسبینڈ ایک نوکرانی کے سامنے اسے عزت نہ دے۔ ایک معمولی سی ملازمہ کی کیا مجال کہ اپنی ہونے والی مالکن کی بات ٹال جائے؟ یقیناً یہ شاہزین کی دی ہوئی ڈھیل تھی۔ تم کمرے میں جاؤ۔ ملہب کو لگا تھا اب شاہزین معصومہ کو ڈانٹے گا، اسے بتائے گا کہ یہ گھر کی ہونے والی مالکن ہے، اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ اور اس کا کہنا مانو، ورنہ وہ اسے گھر سے نکال دے گا۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس، اس نے تو معصومہ سے ڈائریکٹ کمرے میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ شاہزین، جس پر وہ جذبز ہو کر شاہزین کو احتجاجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
آئندہ اس سے اتنی سختی سے بات مت کرنا ملہب۔ معصومہ کے وہاں سے جاتے ہی شاہزین ملہب کی جانب دیکھ دو ٹوک انداز میں کہتا کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہزین، ملہب ایک دو لمحے کے لیے تو بالکل شاک رہ گئی۔ عاصم گھر لے جانا اسے، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ عاصم کی جانب دیکھ گویا ہوا اور پھر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تم نے دیکھا ابھی یہ اپنی ایک سرونٹ کے لیے مجھ سے کس طرح بات کر کے گیا ہے؟ ملہب اپنے بھائی کی جانب دیکھ اب غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملہب وہ بچی ہے یار، تم خواہ اس کے ساتھ سختی کر رہی تھی۔ واو، میرا بھائی ہو کر تم بھی اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر عاصم پر بگڑی۔ تم کسی کو زبردستی بہن بھائی نہیں بنا سکتی، یہ سمجھ لو۔ اور جو تم کر رہی ہو نا، یقین کرو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ ابھی وہ بچوں کی طرح دیکھتا ہے اسے۔ ابھی کا جو لفظ تھا وہ دراصل ایک وارننگ تھی کہ کہیں تمہارے بولنے سے وہ کسی اور نظریے سے دیکھنے نہ لگ جائے، اس لیے اسے پش نہ کرو۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کمرے میں آیا تو بے اختیار ہی نظر سب سے پہلے شیشے کے دروازے پر گئی، جہاں وہ فرش پر بیڈ کے پتیانے سے لگی بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر غصے سے بیڈ پر پٹک کر خود بھی اب فرش پر بیڈ کے پتیانے سے کمر لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ فرش کی ٹھنڈک بیٹھتے ہی اسے محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بالکل آمنے سامنے تھے، بس شیشے کا دروازہ تھا درمیان میں۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کیسے اس کی ناک سرخ ہو رہی ہے، کیسے اس کے گال لال ہوتے جا رہے ہیں، کیسے وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑتی ہے، کیسے وہ جھنجھلا کر اپنا دوپٹہ خود سے اتار کر پھینک رہی ہے، کیسے وہ روتے روتے وہیں فرش پہ سوئی ہے۔ اب اگلا سین۔ سر کل معصومہ میم کا پیپر ہے تو ٹیچر نے آج تھوڑا ٹائم زیادہ لینے کا کہا ہے۔ روبی کے کہتے ہی وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کتنا ٹائم تقریباً؟ کچھ لمحے سوچنے کے بعد استفسار کیا۔ یہی کوئی 2-3 گھنٹے اور۔ ویسے تو ان کی ساری تیاری ہے مگر پھر بھی ریوائز کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ میری میٹنگ ہے کوئی؟ روبی کو اندازہ تھا کہ وہ یہی پوچھے گا۔ جی سر، بہت ضروری میٹنگ ہے آپ کی ایل ڈی کمپنی کے سی ای او کے ساتھ۔ آپ بھول گئے؟ میں نے صبح ہی تو آپ کو یاد دلایا تھا۔ کینسل کر دو۔ اگلے لمحے حاکمانہ آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ جی سر۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کینسل کر دو۔ اس بار شاہزین نے کوفت سے اس کی جانب دیکھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال جتاتے ہوئے کہا۔ مگر سر بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے یہ ہماری کمپنی کے لیے، اتنی مشکل سے تو ہمیں اپوائنٹمنٹ ملی ہے ان کی۔ 2-3 گھنٹے کے لیے تو جا ہی سکتا ہے وہ اسے چھوڑ کر، ویسے بھی فیمیل ٹیچر کے ساتھ تھی، کیا ہی ہو جائے گا اس کی غیر موجودگی میں۔ روبی دروازہ سامنے ہے، فیصلہ ہو چکا۔ وہ جیسے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے اب۔ پیپرز دینے بھی آپ ساتھ جائیں گے کیا؟ وہ جل کر طنز کیے بغیر رہ نہ سکی، جس پر مقابل نے اسے گھور کر کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ اب اگلا سین۔ امتحانی مرکز کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا مگر آنکھوں میں خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ کبھی وہ گھڑی دیکھتی، کبھی عمارت کے دروازے کو، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ ہاں، وہ واقعی یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی قطار میں کھڑے لوگ، مختلف لہجے، مختلف رنگ، اور وہ جو ایک لمحے کے لیے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنی انگلیاں مٹھی میں بھینچ لیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے اس نے مہینوں جاگ کر پڑا تھا۔ جب اس نے اپنی سیٹ سنبھالی تو دل کی دھڑکن ذرا ہموار ہوئی۔ کاغذ سامنے رکھا تھا، قلم ہاتھ میں تھا اور ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا۔ یہ میرا پہلا قدم ہے اور میں اسے ضائع نہیں کروں گی۔ او نو، یہ پین چل کیوں نہیں رہا؟ وہ تیزی سے لکھ رہی تھی جب پیچھے سے ایک پریشان آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکے کو جو اس کی ہم عمر ہی تھا بڑا پریشان پایا۔ یہ لے لو۔ وہ ایکسٹرا پین رکھ کر لائی تھی، فوراً اپنی جیومیٹری باکس سے نکال کر اس کے آگے کیا۔ معصومہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ لڑکا پہلے اسے اور پھر پین کو دیکھنے لگا۔ شکریہ۔ اس نے تیزی سے پین لیا۔ معصومہ واپس آگے مڑ کر اپنا پیپر کرنے لگی۔ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ وہ باہر آئی تو جیسے اور بچوں کے والدین آئے ہوئے تھے ویسے اس نے روبی کو اپنے لیے کھڑا پایا۔ بہت اچھا روبی آپی۔ معصومہ کا خوشی سے سرشار چہرہ ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کا پیپر بہت اچھا گیا ہے۔ اور کیوں کرنا جاتا، دن رات محنت کی تھی اس نے۔ اور ابھی وہ اپنے ایکسائٹمنٹ بھرے لہجے میں مزید بتانے ہی لگی تھی
جب روبی نے ہاتھ دکھا کر مسکراتے ہوئے اسے بریک لگانے کا کہا کہ جو کچھ بتانا ہے گاڑی میں چل کر بتانا، دیر ہو رہی ہے۔ ہیلو مس، وہ گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، جس پر نہ صرف معصومہ بلکہ گاڑی میں بیک پیسنجر سیٹ پر بیٹھا شخص بھی فوراً متوجہ ہوا۔ جی، وہ پلٹی تو وہ پین والا لڑکا سامنے کھڑا نظر آیا، اور معصومہ نہیں جانتی گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے ہوا تھا۔ آپ کا پین؟ معصومہ تو بھول چکی تھی اسے اپنا پین دے کر، مگر وہ لوٹانے چلا آیا تھا۔ ارے آپ رکھ لیں، میرے پاس ایکسٹرا تھا یہ ویسے بھی، معصومہ نے بجائے پین لینے کے آہستگی سے مسکرا کر کہا، اور بس اس لڑکی کا جملہ سننا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے نوجوان کا چہرہ سرخ ہوا۔ روبی ہو یا جیمز، دونوں کو ہی گاڑی کی فضا میں تناؤ بڑھتا محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ باہر کھڑی لڑکی بے خبر تھی۔ یہ پین اس کے باپ کے پیسوں کا ہے؟ بڑھیا، یہ آپ رکھ لیں، لے کر آؤ پین۔ میں یہاں دن رات محنت کر کے پیسے کما رہا ہوں، اور محترمہ حاتم تائی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ روبی کی جانب دیکھ نہایت غصیلے لہجے میں دانت پیستے ہوئے پین لانے کا حکم دے رہا تھا، جس پر روبی نہایت بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اچھا لگتا بھلا کہ وہ ایک معمولی سا پین چھین کر لائے کسی سے؟ اس کی نہیں تو اپنی ہی عزت کا خیال کر لے تھوڑا۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، آرڈر ملا تھا، ماننا تو تھا ہی۔ روبی فوراً ہی اب گاڑی سے اتری تھی۔ نہیں، پین تو میرے پاس بھی ہیں لیکن بس کام نہیں کر رہے تھے، میں نیا لے لوں گا دوسرے پیپر کے لیے، آپ رکھ لیں۔ اس کا حلیہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھا۔ نہ صرف وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی بلکہ بڑی خوش اخلاق بھی معلوم ہوئی۔ بالاج پاکستانی فیملی سے بلونگ کرتا تھا، اس لیے معصومہ کا سر پر تمیز سے دوپٹہ اوڑھے ہونا اسے بہت اچھا لگا۔ لائیں میں رکھ لوں؟ اچانک روبی نے آ کر اس کے ہاتھ سے پین چھیننے والے انداز میں لیا تھا، جس پر بالاج اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ ساتھ ہی معصومہ نے بھی الجھ کر دیکھا۔ چلیں چلیں، دیر ہو رہی ہے بہت۔ بالاج مزید کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی روبی نے اب معصومہ کا بازو پکڑ کر گاڑی کا ڈور خود کھول کر اسے اندر بٹھایا، پھر ان دونوں کو موقع ہی نہیں دیا کوئی بات کرنے کا۔ اب بتائیں آپ کا پیپر کیسا ہوا؟ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کے بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ معصومہ دیکھ چکی تھی کہ شاہزین گاڑی میں موجود ہے، مگر اس نے یہی گمان کیا کہ وہ کسی میٹنگ وغیرہ میں جا رہا ہوگا، تو راستے میں سے اسے پک کر لیا ہے۔ الگ سے اسے لینے تھوڑی آیا تھا جو وہ اپنے پیپر کے متعلق اسے بتائے۔ پھر کون سا اسے فرق پڑتا ہے پیپر اچھا ہوا ہے یا برا؟ گاڑی کی اس خاموشی کو اب روبی کے سوال نے توڑا۔ بہت اچھا، پتا ہے مجھے سارے سوالات آتے تھے، بلکہ میں تو ایکسٹرا بھی کر سکتی تھی، اور پیپر لکھتے وقت میرے ہاتھ اتنا تیز چل رہے تھے، رائٹنگ بھی اتنی پیاری ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ہر انسان اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتی تھی، اس لیے جیسے ہی روبی نے اس سے سوال کیا وہ فوراً چہک کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی، بتانے لگی وہ کتنا اچھا پیپر دے کر آئی ہے۔ اب گاڑی میں صرف اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس حسین نوجوان کے کان آگے باتیں کرتی ہوئی لڑکی کی جانب لگے ہوئے تھے، اور وہ اس کی باتوں کو اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کب موبائل کی اسکرین پر اسکرول کرتے کرتے رکے اسے کوئی علم نہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ پیپرز کے بعد رزلٹ آنے کا انتظار تھا۔ معصومہ نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ اب چند دن وہ آرام سے گھر میں رہے گی، بغیر کسی الارم، بغیر کسی پابندی کے، مگر شاہزین نے جیسے اس کے اس منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ پیپر ختم ہوتے ہی اگلی صبح اسے پیغام ملا تھا کہ اسے آفس آنا ہے۔ 5 گھنٹے کا دورانیہ طے تھا اس کی کلاسز کا، 5 گھنٹے جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ بھرپور نکلے۔ کمرے کے ایک حصے میں کینوس سٹینڈ لگا ہوا نظر آ رہا تھا آج۔ سب سے پہلے پینٹنگ کلاس شروع ہوئی اس کی، جہاں برش کی ہلکی آواز اور رنگوں کی خوشبو فضا میں گھلتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کینوس ایک طرف ہوئے اور بلیک شیشے کی دیوار کے ساتھ رکھا پیانو اسے بجانا سکھایا جانے لگا۔ پیانو کی نرم دھنیں کمرے میں پھیل گئیں، انگلیوں کی مشق، سر اور لے، سب کچھ ایک خاموش نظم کی طرح۔ پھر ماحول اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کمرے کے بیچ میں جگہ خالی کی گئی اور سیلف ڈیفenس کلاس کا آغاز ہوا، جس میں خود کو بچانے کے طریقے، کلائی چھڑانا، بیلنس بنانا اور خوف کو قابو میں رکھنا شامل تھا۔ سانسیں تیز ہوئیں تو اگلا مرحلہ آیا، یوگا اور بریتھ کنٹرول۔ اسی کمرے میں میٹس بچھ گئیں، آنکھیں بند، گہری سانسیں اور ذہن کو دوبارہ پرسکون کرنے کی مشق۔ آخر میں ڈانس اور باڈی ایکسپریشن کی مشق، جہاں بولے بغیر احساسات ظاہر کرنا سکھایا گیا۔
جب اس کی ساری کلاسز ختم ہو گئیں تو وہ نازک جان اتنا تھک چکی تھی کہ وہیں میٹ پر ہی ڈھیر ہو گئی، جبکہ شاہ زین وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی عجیب سی سائیکو سی ایپیسوڈ، میں سمجھ نہیں پا رہی شاہ زین چاہتا کیا ہے؟ ایک طرف لوگوں کے سامنے اس کو امبیرس کرا رہا ہے کہ ایک تو اپنا ریلیشن ہی اس نے ظاہر کیا، اینڈ دین اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ اتنی بے عزتی کری ہے ملہب اس کی، اینڈ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، لیکن جب اس نے ڈانٹا ہے تو پھر اس کو غصہ آ گیا جناب صاحب کو، اور اس نے اس کو بول دیا کہ اس کو ڈانٹنا نہیں۔ بھائی تم چاہتے کیا ہو؟ میں بہت کنفیوزڈ ہوں، میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوں گائز، مجھے نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے۔ تم اس کو پورا ٹائم اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کچھ ہوا ہے، جیسے اس کے پاؤں پہ وہ گلاس گرا تھا تو فوراً پہنچ گیا، لیکن اس کو پڑھائی سے بھی پڑھانا بھی ہے، اینڈ دین اب وہ پڑھ رہی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے تنگ بھی کرنا ہے کہ مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ تو کیا چاہتا ہے یہ بندہ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ بہت زیادہ ہی سائیکو ہو چکا ہے یہ اس کے لیے تو خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا چاہتا ہے یہ بندہ؟ پلیز مجھے بتائے کوئی، میں پاگل ہو جاؤں گی اس کے پڑھ کے نا یہ لائنز۔ تو مجھے اس کا کریکٹر بالکل سمجھ نہیں آیا، بہت گرے سا کریکٹر ہے اس کا، مطلب پوزیسو بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ اس بندی کو تم ٹارچر بھی کر رہے ہو، تم اس کو ایک طرح سے انسلٹ بھی ہو رہی ہے اس کی، تم اس کو پڑھا بھی رہے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تم اس کی پڑھائی میں ڈسٹربنس بھی کر رہے ہو تھوڑی بہت، اینڈ ابھی جب وہ بیچاری فارغ ہوئی ہے تو تب بھی اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، یہ کیسا سائیکو بیہیویئر ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کا کریکٹر ہے شاہ زین۔ اینڈ ایک کیوٹی بیچ میں بالاج آیا ہے تو اب اس کو اس سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو تو ہر مرد سے مسئلہ ہے، ہر عورت سے مسئلہ ہو رہا ہے اس کو، جو بھی اس کے قریب جا رہا ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کیسے ہے، ایک تو کھلتا نہیں ہے نا یہ بندہ، کہ مطلب کچھ بتاتا ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کے سمجھ ہی نہیں آتا وہ چاہتا کیا ہے۔ تو خیر یہ تو میرے ویوز تھے نا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اگر کچھ سمجھ آیا ہو کسی کو تو ضرور بتائیں، اور اپنے ویوز ضرور شیئر کیا کریں، کیسی لگی ایپیسوڈ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔